بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، انبیاء اور رسل کے علاوہ جس انسان نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس کی بینائی جاتی رہی، لہٰذا اے ابن عباس، کیونکہ تم نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو تمہاری بینائی بھی چلی جائے گی، لیکن یہ موت کے دن تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے کیوں گئی؟ حالانکہ دیگر کئی صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن وہ بینائی سے محروم نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں 2 بار دعا فرمائی۔ 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے سلسلے کی تفصیلی روایت امام سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز میں بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ میں نے دیکھا کہ آپ حضرت داہیہ کلبی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ در حقیقت داہیہ کلبی نہیں تھے بلکہ ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں وہاں سے گزرتا چلا گیا اور رکا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابن عباس اگر ہمیں سلام کرتا تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا۔ ابن عباس تو بہت سفید کپڑوں میں ہے مگر اس کے بعد اس کی اولاد سیاہ کپڑے پہننے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا، اے ابن عباس، تم ہمارے پاس سے گزرے تو تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اس وقت حضرت داہیہ کلبی سے بات چیت اور سرگوشی میں مصروف تھے۔ میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں آپ کو سلام عرض کروں اور آپ میرے سلام کا جواب دیں اور اس طرح میں آپ کی سلسلہ گفتگو میں رکاوٹ بنوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وہ داہیہ کلبی نہیں تھے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ناظرین، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد عام طور پر حضرت داہیہ کلبی کی شکل و صورت میں ہی ہوتی تھی، دوسرے صحابہ بھی ان کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر خاص طور پر حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ کس وجہ سے بیان کی گئی کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا؟ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان دونوں مرتبہ حضرت داہیہ کلبی ہی کی شکل میں دیکھا تھا، لیکن ان کا دیکھنا عالم ملکوت میں تھا، جبکہ ان کے علاوہ کسی صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عالم ملکوت میں نہیں دیکھا۔ دوسرے تمام صحابہ ان کو عالم محسوس میں دیکھا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا، اے ابن عباس، تمہاری بینائی چلی جائے گی لیکن موت کے دن تمہاری بینائی تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ چنانچہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، اور یہ منقول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کا جسد خاکی کفن میں لپیٹ دیا گیا تو اچانک ایک سفید پرندہ نمودار ہوا جو ان کی میت کے پاس آ کر کفن کے اندر گھسا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں نے ہر چند تلاش کیا اور ادھر ادھر دیکھا لیکن اس سفید پرندے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بالآخر حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم لوگ احمق ہو گئے ہو؟ وہ واقعتاً کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ ان کی بینائی تھی جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کے دن ان کے پاس واپس آ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد میں اتارا گیا تو غائب کی طرف سے ایک آواز سنائی دی،
جس میں کوئی قرآن مقدس کی یہ آیات تلاوت کر رہا تھا، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیگر صحابہ اور صحابیات نے بھی دیکھا ہے، جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ اور سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل ہیں، لیکن حضرت ابن عباس کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔